اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ جی آج کا جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے، لاسٹ کلاس میں ہم نے زبر کے بارے میں سیکھا تھا، آپ کو یاد ہے وہ؟ انشاءاللہ وہ آپ نے ابھی گروپ میں سنانا ہے آفٹر دی کلاس، اوکے؟ آج ہے ہمارا دو زبر، ٹھیک ہے؟ دو زبر یا تنوین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک زبر کا سیکھا تھا، لائک حمزہ زبر آ، با زبر با، ایسے والا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم ہیں دو زبر یا تنوین۔ تنوین مینس دو زبر دو زیر الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ تنوین کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، آپ کے ہاتھوں میں کاپیز بھی چاہے تو آپ رکھ لیں اگر آپ کو ابھی ہی یاد کرنا ہے، بٹ اگر آپ کو بعد میں اگین ریکارڈنگ کے تھرو کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ تب بھی کر سکتا ہے۔ دو زبر یا تنوین، تنوین بولتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو، ٹھیک ہے؟ زبر کے بعد دو زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور دو زبر کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ قاعدہ نمبر 1، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، نیز تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ تنوین مینس دو زبر دو زیر الٹا پیش ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ یہ دیکھیں، کلمے کے لاسٹ میں آئیے۔ اگر یہ ورڈ فل ہو تو پھر آپ کو اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہو سکے گا کہ با کہ ہمیشہ اگر با ہے تو اس کے ہمیشہ لاسٹ میں ہی تنوین ہوگی۔ ابھی چونکہ یہ سنگل ورڈ ہے اسی لیے آپ کو اچھے سے فیل نہیں ہو رہا ہوگا۔ جی نیکسٹ قاعدہ نمبر 2، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں اور غنہ ایک الف کے برابر کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ جانتے ہیں پہلے سے کہ غنہ کیا ہوتا ہے۔ ہدایت نمبر 1، حروف تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، جیسے با دو زبر بن، اس کے ساتھ الف موجود ہے نا، لیکن وہ بول رہے ہیں جیسے با دو زبر بن کو با دو زبر بن، اور تا دو زبر تن کو تا دو زبر تن ریڈ کریں گے۔ وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں الف کو ریڈ نہیں کرنا، ہم نے ایسے نہیں پڑھنا با دو زبر الف بن، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ الف ریڈ اس میں نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے ہجے کرنے ہیں تو ہم نے ان میں الف کو ریڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم اگین دیکھتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1، اب آپ نے اچھے سے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کو تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہو تاکہ وہ ابھی کلیئر ہو جائے۔ حروف تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، جیسے با دو زبر بن کو با دو زبر بن، اور تا دو زبر تن کو تا دو زبر تن پڑھا جائے گا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس کو الف ہم نے اس کے ساتھ ریڈ نہیں کرنا۔ ہدایت نمبر 2، حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ با دو زبر بن پڑھتے وقت با زبر الف نون بان ہو جائے، بان، دیکھیں نا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بان یا بن کو بین، اس طرح ریڈ کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، حروف کی جو صحیح ادائیگی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ با دو زبر بن پڑھتے وقت آپ با دو زبر بان ہو جائے، بلکہ با دو زبر بن ہی اس کو ریڈ کرنا ہے ہم نے۔ اس کی ساؤنڈ ایسے نہیں ہوگی با زبر الف نون آگے بان، ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیں اس کی ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں۔ حمزہ دو زبر ان، ٹھیک ہے؟ اس کو تو ہم نے حمزہ ریڈ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ الف، اگین سب لوگ سن لیں، وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، مینز اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو،
تو اسے ہم نے الف ریڈ نہیں کرنا, وہ حمزہ بن جائے گا. سو یہ حمزہ ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے حمزہ دو زبر ان. پھر با دو زبر بن, تا دو زبر تن, ثا دو زبر ثن, جیم دو زبر جن, ہا دو زبر حن. بالکل ایسے ہی ہے. نیکسٹ جن کے ساتھ جو یہ والا دیکھیں, لام دو زبر لن, دین حمزہ دو زبر ان, یا دو زبر ین. بہت ایزی ہے, یہاں تک آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ آپ کو میں اسکرین شاٹ بھیج دوں گی, اس پیج کو آپ نے ریڈ بھی کرنا ہے. نیکسٹ جو پورا ورڈ ہے اس میں اس کی ایگزامپلس دیکھیں. جو اوپر ہم نے یہ چیز سیکھی تھی نا کہ ویٹ کہاں پہ گیا, کہ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ حرف کے آخر میں آئے گی. یہ لکھا ہوا ہے نا, تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے, مینشن ہے نا یہاں پہ. اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے آخر میں آتی ہے. یہ دیکھیں, عملاً لاسٹ میں ہے نا تنوین, ہمیشہ لاسٹ میں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں فرسٹ ورڈ ہے, یہ سیکنڈ ورڈ ہے, بس لاسٹ ورڈ پہ تنوین آئی ہے. اب اس کو ہم نے پڑھنا ہے عملاً عملاً بشراً سلاماً. اس میں دیکھیں ہدایت نمبر 3 دیکھتے ہیں پہلے ہم. ہجے, ہجے مینس جوڑ توڑ جو ہم کرتے ہیں, ہا زبر ہا, رو زبر رو, جیم, ایسے ہم کرتے ہیں نا ہر ورڈ کو الگ الگ کر کے پڑھ کے. ٹھیک ہے, ویسے ہجے مینس جوڑ, اور تنوین کی خوب مشق کروائیں. نیز پر پڑھے جانے والے حروف خا, صاد, ضاد, طا, وا, غین, قاف کو خوب موٹا پڑھائیں. آپ جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں, وہ یہ ہیں خا, صاد, ضاد, طا, وا, غین, قاف. حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہر حال میں موٹا پڑھا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں. تو وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہدایت نمبر 3 میں کہ آپ نے جب اس ایکسرسائز کو ریڈ کرنا ہے نا, تو اس ایکسرسائز کو ریڈ کرتے ہوئے آپ نے تمام موٹے حروف کو موٹا ہی ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ قاعدہ نمبر 3, جب را پر زبر یا 2 زبر ہوں تو اسے موٹا اور پڑ پڑھیں گے. موٹا اور پڑ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک, تو ہم نے پہلے سیکھا تھا را پہ زبر ہو تو را موٹا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ را پر زبر یا 2 زبر, 2 زبر مینس تنوین بھی آئے تو را موٹا ہی پڑھا جائے گا. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں وقارن, رن, اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے وقارن رن, نہیں رن موٹا پڑھیں گے نا ہم, را کو 2 زبر ہے اس کے اوپر. دین قاعدہ نمبر 4, 2 زبر والے کلمے پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بتا رہے ہیں کہ دو زبر جس ورڈ پہ آئے گی, مینس تنوین جس ورڈ پہ آئے گی, اس کو ہم نے وقف کیسے کرنا ہے. جیسے سالامن, سالامن یہ ورڈ ہے. اب اگر ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے, سپوز یہ آیت کے لاسٹ میں آیا ہے, تو ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے سالم, ایسے نہیں ہوگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. جیسے سالمن پر وقف کریں تو اسے سالامہ پڑھیں گے. اوکے, اگین دیکھیں قاعدہ نمبر 4, 2 زبر والے کلمے پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے. مینس کہ وہاں پہ الف موجود رہے گا اور ایک زبر باقی رہ جائے گی, ایک زبر ہم اس کو مٹا دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جیسے سالامن پر وقف کریں تو اسے سالامہ پڑھیں گے. اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے سالم. ٹھیک ہے, سالامہ. جانفن کو جانفا اور عملن کو عملا پڑھیں گے وغیرہ. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا آپ کو یہ. اب ہم اس کی تھوڑی سی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں. جی, عملن, سپوز اب اس پہ ہم وقف کرنے لگے ہیں تو عملا کھینچیں گے بھی. کیوں؟ کیونکہ الف آ جائے گا نا پھر, اور پھر الف سے پہلے زبر آ جائے گا تو مد اصلی ہوگی. سو اس لیے یہاں پہ مد اصلی ہوگی, ہم اس کو کھینچیں گے. عملن عملا, عملن عملا. بشرن رن,
उन्होंने हमें नीचे बताया था कि रा पे 2 ज़बर हो तो रा मोटा पढ़ेंगे, सो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने इसको मोटा पढ़ना है। अमलन अमला, बशरन बशरा, सलमन सलमा, खींचना भी है, ऐसे नहीं पढ़ना सलमन सलमा, ऐसे नहीं, ठीक है। देन बलदन बलदा, असफन असफा, ठीक है। हरमन हरमा, बिल्कुल आयशा आमिर, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि जैसे सूरत नबा के लास्ट में हर वर्ड्स के लास्ट में आता था ना, ये वर्ड्स यूज होते थे उसमें, वैसे ही वहां पे जैसे हम वक्फ की सूरत में एक अलिफ को बाकी रखते थे, वैसे ही हमने यहाँ पे भी एक अलिफ को बाकी रखना है। अराबन, अब हरूफ मुस्तालिया का आपने इसमें फोकस रखना है, ये ना हो कि आप इसको रीड करते हुए, ये जो कायदा होता है, ये बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने तमाम मखारिज को बेहतर कर सकें। अब देखें, ये देखिए गौद आ गया है, गौद को हम हाईलाइट कर लेते हैं। बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने तमाम मखारिज को साथ साथ बेहतर कर लें। आरा वन, वन नॉट आरा दन, दन नहीं पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है ये। आरा वन आराबा, थमनन थमना, थमा था है ये। उसके बाद हसनन हसना, तबकन तबका, ता है, ता भी हरूफ मुस्तालिया में से है, कॉफ भी हरूफ मुस्तालिया में से है, दोनों को मोटा पढ़ेंगे। क़सासन क़ससा, इसमें तो तीनों ही माशाल्लाह हरूफ मुस्तालिया हैं, तो इसका हम ख्याल रखेंगे। सफहन सफहा, अबदन अबदा, बतरन बतरा, हरूफ मुस्तालिया, अजबन अजबा, ठीक है। बाकी भी सेम ही है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आगे से भी पढ़ाने की जरूरत है, बट आपने खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं आपको इसका इमेज भेजूंगी तो आपने उसको पढ़ना है। Follows for more. Press bell icon to get notification of new videos. Like, share and subscribe it.